اللہ علیہ وسلم کی حدیث یوں ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے، میری مرضی یہ ہے، میری سوچ یہ ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر مومن مرد اور عورت کے لیے اپنے فیصلے کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، شریعت اس کو یہ اختیار نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، داڑھیوں کو معاف کرو، اوفو، ایک حدیث میں اوفو کے لفظ ہیں، اس کو معاف کر دو، وفرو ای کثرو، اس کو بڑھاؤ، اس کو زیادہ کرو، اس کو گھنی کرو۔ اور یہ حکم اللہ کے نبی نے امر کے صیغے کے ساتھ دیے ہیں، اور جب صیغہ امر آتا ہے تو وہ حکم واجب قرار پاتا ہے۔ یہاں وہ ذہن کھول لیں جو کہتے ہیں رکھ لو ٹھیک ہے، داڑھی نہ رکھو تو کوئی حرج نہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، وفرو، اس کو بڑھاؤ، اس کو زیادہ کرو، اوفو، معاف کرو، اوفو، اپنی داڑھیوں کو معاف کرو، ان کو لٹکاؤ، ان کو چھوڑ دو، ان کو معاف کر دو، ان کو ان کے حال پہ رہنے دو۔ یہ مختلف صیغے حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح داڑھی رکھنا انبیاء علیہم السلام کی نشانی ہے۔ قرآن حکیم میں مالک بیان فرماتا ہے، ہارون علیہ السلام نے فرمایا، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے بھائی نہ میری داڑھی سے پکڑ اور نہ میرے سر کے بالوں سے پکڑ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تو ان کی داڑھی کتنی بڑی ہوگی جو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں لے لی، کتنی بڑی ہوگی؟ اب خشخشی داڑیاں رکھی ہوئی ہوں چھوٹی چھوٹی تو کسی کے ہاتھ میں آئے گی؟ سوچ لیں، کہہ رہے ہیں نہ میری داڑھی کے بالوں سے پکڑ نہ میرے سر کے بالوں سے پکڑ، اس کا مطلب ہے ان کی داڑھی اتنی تھی جو ہاتھ میں آئی۔ یہ انبیاء کی نشانی ہے، ہارون علیہ السلام کی داڑھی، موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی، اور یہ داڑھی اتنی کہ جو ان کی چھاتیوں کو ڈھانپتی تھی، بڑی تھی، جو ہاتھ میں آتی تھی۔ ہمارے طرح نہیں کہ بس جس طرح چینی شربت کہیں گرا ہوا ہو اور کالی کیڑیاں وہاں اکٹھی ہو جائیں کافی ساری، بس 2-4 دن کی شیو چھوڑ دو، گزارا چل جائے گا، دونوں محفلیں راضی رہیں گی، مولویوں کو بھی مل لیا کریں گے اور دوسرے ٹبر کے پاس بھی سلام دعا کرایا کریں گے۔ داڑھی رکھنا اسی طرح سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ترمذی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ موجود ہے احادیث میں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی بڑی بھاری داڑھی والے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک آپ کے سینے کو بھرتی تھی۔ آپ کی داڑھی کتنی تھی؟ اور جی مٹھ رکھنا کافی ہوتی ہے، کئیوں سے سنا ہوگا نا آپ نے، بھائی ایک مٹھ کافی ہے، اور مٹھ کے بعد وہ بڑا ہر جمعرات کو سیٹنگ سوٹنگ کرنے کے لیے نا پورا یہاں سے لے کے اور جو بڑا ہوا یہاں سے کاٹ دیا، اور جنہوں نے تھوڑی سی اور کاٹنی ہوتی ہے وہ مٹھ یہاں سے لینے کی بجائے یہاں سے لے لیتے ہیں، مٹھ میں پورا چہرہ لیا اور نیچے سے کاٹ لیا، بھائی ایک مٹھ کافی۔ اور ترمذی میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی داڑھی بڑی بھاری تھی، گھنی تھی، اور آپ کے سینہ مبارک کو ڈھانپتی تھی۔ اسی طرح داڑھی رکھنا مومنین کا راستہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ کار ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلیفہ کی سنت، میرے خلفاء کی سنت، ان کو پکڑ کے رکھو، میری سنت پر عمل کرو اور خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ حدیث میں آتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں کہ وہ گھنی داڑھی والے تھے، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے وہ زیادہ داڑھی والے تھے، حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے وہ بڑی داڑھی والے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ان کے سینے کو ڈھانپتی تھی۔ یہ احادیث رسول ہیں، یہ صحابہ کرام کا فعل اور عمل ہے۔ جائیے ان حدیثوں کو اپنے گھروں میں سنائیے، اپنی بیویوں کو سنائیے، اپنے گھر والوں کو سنائیے، اپنی عورتوں کو سنائیے، خاص طور پہ اللہ کے نبی کی یہ حدیثیں وہ نوجوان غور سے سنیں جو کبھی بیوی کے پیچھے لگ کے داڑھی شیو کر دیتے ہیں، کبھی منگیتر کے کہنے پر شیو کر دیتے ہیں، کبھی امی کے ڈرامے پہ ہی کر دیتے ہیں، تو پتر داڑھی رکھ لی تیرے مامے نے تھی نہیں ہونے دینی، جہاں تیرا رشتہ کیا تھا وہ مولوی سے رشتہ نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں بالکل چکنا ہو، ہماری بیٹی کھڑی ہو اور ہمارا داماد کھڑا ہو تو فرق کرنا مشکل ہو دونوں میں سے، ہی کون ہے اور شی کون ہے اور بٹوین کون ہے، بالکل ہر چیز صاف ستھرا۔ ابھی تو واللہ میں دیکھتا ہوں آج کل کے معاشرے کے نوجوانوں کو لمبے لمبے بال، اور بالوں پر پونی پہلے صرف عورتیں باندھا کرتی تھی، اب مردوں کے بالوں پر بھی پونی آ گئی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے معاشرے میں۔ لاہور کے اندر ایک مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے گیا، پینٹ شرٹ کے اندر ایک جسم میرے سامنے آیا، چہرہ اس کا اس طرف تھا، بیک سائڈ میری طرف تھی اور لمبی ساری اس نے چوٹیاں کی ہوئی۔
لیکن اس کی جسامت سے مجھے وہ قطعاً لڑکی نہیں لگی. میں نے جا کے اس کے آگے سے دیکھا تو آگے اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور پیچھے لمبی ساری چٹیاں. جو کام مردوں کا تھا اب مرد کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پہچانے نہ، یہ بندے دا پتر ہے، بس یہی لگے کہ یہ دوسری برادری دا. اور لڑکیوں کا جو کام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کیا کہا؟ مرد اپنے ٹخنے ننگے رکھے، اپنے کپڑے ٹخنوں سے بلند رکھے. جس مرد کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے ہے یہ آگ میں ہے، یہ آگ میں ہے. اب آپ مردوں کو دیکھ لو، ان کی پینٹیں، ان کی شلواریں، ان کی تہمدیں، ان کی ثوب، آپ دیکھ لو کہاں ہوگی؟ مردوں کی ایڑی تک ہوگی. اور گرلز کالج کے پاس سے گزر جاؤ، اسکول سے چھٹی، کالج سے لڑکیاں باہر نکلیں، ان کے کپڑے ان کی پنڈلی تک ہوں گے. جو مردوں کو حکم تھا وہ عورتیں کر رہی ہیں، اور جو عورتوں کو حکم تھا وہ مرد کر رہے ہیں. پورا معاشرہ اللہ ہی جانے کس طرف دوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. داڑھی رکھنا مرد کے لیے زیب و زینت کا باعث ہے، یہ مرد کی خوبصورتی ہے. اور مرد اتنا بھولا ہے، بیگم کی باتوں میں اتنی جلدی آتا ہے. بیگم فون کرتی ہے، جناب ہینڈ اینڈ شولڈر جو ہے نا وہ امپورٹڈ سعودیہ سے آتے ہوئے لے کے آنا، میرے بالوں میں بڑی خشکی ہے. اسے دیسی لا دو نا، کوئی لائف بوائے شیمپو یا اس طرح کا کوئی اور لا دو. کہتی سعودیہ سے آ رہے ہو اور یہ شیمپو لا رہے ہو؟ یہ تو پاکستان میں بہت مل جاتے ہیں، آپ وہاں سے کوئی میڈیکیٹڈ لے کر آؤ، کوئی بڑا اچھا اوریجنل قسم کا امریکہ کا بنا ہوا، جاپان کا بنا ہوا لے کر آؤ. جو اللہ نے اس کو زینت دی ہے اس کے بارے میں وہ آپ سے شیمپو منگواتی ہے، ہیں جی، جڑی بوٹیوں کا تیل منگواتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ، آملے، سیکاکائی، وہ سٹاک لگایا ہوا ہے اپنے بالوں کے لیے. اور جو زینت مرد کی ہے، جو خوبصورتی مرد کی ہے، جو مردانگی کو ظاہر کرتی ہے، کسی مولوی نال گزارا نہیں ہوتا. اینو وڈ دے، اینو یا مجھے رکھ لو یا اس کو رکھ لو. ہمارے شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، انہوں نے اپنی کتاب اسلام میں داڑھی کا مقام، اس میں شیخ عبد الرحمن دمشقی کا ایک واقعہ بیان کیا. ابن بطوطہ کے سفر نامے میں، اس نے اپنے سفر نامے میں یہ واقعہ لکھا کہ یہ بہت بڑے عالم تھے شیخ عبد الرحمن، ان پہ ایک عورت فرشتہ ہو گئی اور دم کرنے کے بہانے اپنے گھر بلایا. جب یہ دم کرنے کے لیے پہنچے تو اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی. اس نے بڑا سمجھایا بجھایا، حدیثیں سنائی، وہ نہ مانی. تو کہنے لگا اچھا مجھے ذرا باتھ روم میں قضاء حاجت کے لیے جانے دو، اس کے بعد جو کہو گی میں کر لوں گا. یہ بہانے سے باتھ روم میں آئے اور آ کر اپنی ساری داڑھی کو شیو کر کے باہر نکلے. شیو کر کے داڑھی کے جب باہر آئے، اس عورت کو اس داڑھی مونڈے کا منہ دے کر اتنی کراہت ہوئی کہ اس نے وہ سارا جو اس کے ذہن میں کھچڑی پکی ہوئی تھی ختم ہوگی، اور اس کو کہا دفع ہو جا، بھاگ جا، مجھے تیرے چہرے سے نفرت ہے. تو یہ داڑھی مرد کی زینت ہے، یہ مرد کا حسن ہے، یہ مرد کی تکریم ہے، یہ مرد کے حسن میں اضافہ ہے. کیا خیال ہے، کیا رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اور حسین ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے، میری باتوں پہ نہ جائیے. کیا رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اور حسین ہے؟ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر خوبصورت کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی شیو کر کے حسین تھے یا داڑھی رکھ کر حسین تھے؟ سوچئے. اللہ کے نبی اگر کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، آپ سے پیارا نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. اگر اللہ کے نبی سے حسین کوئی نہیں تو فیصلہ اپنی عقل سے کیجئے. اللہ کے نبی حسین تھے، سینہ مبارک داڑھی سے بھرا ہوا تھا، یہ شیو تھی. اگر اللہ کے نبی داڑھی رکھ کر حسین تھے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حسن داڑھی کے رکھنے میں ہے، شیو کرنے میں نہیں ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. صحیح بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر کے بالوں میں 20 سے زیادہ سفید نہیں تھے. کیا حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی مبارک تھی. عمار بن یاسر ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو داڑھی کا خلال کرتے، ایک چلو پانی لے کر داڑھی کا خلال کرتے. اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی. ترمذی میں حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر تیل لگاتے اور داڑھی میں کنگھی کیا کرتے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا. سننا ذرا حدیث کو، غور کرنا، خاص طور پہ وہ پیارے بھائی جو اپنا چہرہ محمدی بناتے ہوئے بڑا کتراتے ہیں اور یہود و نصارہ جیسا منہ بنا کر بڑا خوش ہوتے ہیں جب کہیں فنکشن پہ جانا، میٹنگ پہ جانا ہو، شیو کر کے شیشہ سامنے رکھ کے کہتے ہیں ہاں سواد آیا نا، ہون گل بنی، کریم شریم لگا کے بالکل سیٹ سٹ کر کے نا پھر شیشہ دیکھتے ہیں،
کہ تو بال رہ تو نہیں گیا, اور پھر کہتے ہیں کام ہو گیا, اب ٹھیک ہوا. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کے صحابی کا ذرا فرمان سنیے. علی فرماتے ہیں میں یمن میں گیا, اللہ کے نبی نے بھیجا, ایک دن میں لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا, ایک یہودی ہاتھ میں اپنی کتاب لے کر آیا اور کہنے لگا ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو. میں نے, علی کہتے ہیں, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ رسول اللہ نہ تو پست قد کے تھے, چھوٹے قد کے تھے, اور نہ ہی بہت لمبے قد کے تھے, بلکہ آپ کا قد درمیانہ تھا. جب حضرت علی خاموش ہوئے تو یہودی بولا, جب حضرت علی خاموش ہوئے تو یہودی بولا اور کہنے لگا آپ کی آنکھوں میں سرخی, آپ کی آنکھوں میں سرخی تھی اور داڑھی خوب رو تھی, کان متناسب تھے, اتنا پیارا آپ کا چہرہ تھا, اتنا پیارا آپ کا وجود تھا. حضرت علی یہودی کی بات سن کر کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لے تو اس سے بہتر تو ان کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا. یہودی مان رہا ہے, اپنی کتاب سے پڑھ کر بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ کی داڑھی سے بھرا ہوا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال بہت زیادہ تھے. حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی داڑھی تھی. صحیح الجامع میں یہ روایت ہے. حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بہت گھنی تھی. ترمذی میں یہ روایت ہے. علی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بڑی بھاری تھی. مسند احمد میں یہ روایت ہے. ماننے والے کیوں نہیں تھے, ایک حدیث کافی ہے نا. لیکن آئیے میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناؤں. اب ان احادیث سے ثابت کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی والے تھے اور داڑھی کو شیو نہیں کرتے تھے. آپ کی داڑھی آپ کے چہرہ مبارک کو پر سجی ہوئی آپ کے سینہ مبارک کو ڈھانپتی تھی. یہ تو